عزیز طلباء و طالبات، جس طرح سے آپ معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن میں حکومت کے ڈائریکشن کے مطابق کہ تعلم کا سلسلہ برقرار رہے اور بچوں کے اندر وہ دلچسپیاں نہ ختم ہو جائیں جو ایک سلسلے وار ان کی زندگی کا ایک بنیادی حصہ رہا ہے، اور اسی پیچیدگیوں اور تعلیم و تعلم کے ٹھپ ہو جانے کی بنیاد پہ جو ویڈیوز کا سلسلہ چالو تھا، جو شروع کیا گیا تھا، اسی کا ایک حصہ ہے کہ آج اس میں معرفہ کی پہلی قسم علم کی قسموں کو کچھ اختصار اور کچھ تفصیل کے ساتھ ویڈیوز کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم حصہ ہے اور اس کو بورڈ کے سلیبس میں شامل بھی کیا گیا ہے۔ NCERT کی جتنی کتابیں ہیں ان تمام میں قواعد کی کتابوں میں علم کے حصوں کو بڑے ہی بہت زیادہ اہمیت دے کر اس کو پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ علم کی 5 قسمیں ہیں اور 5 قسم اس ویڈیو کے اندر شامل ہے۔ پہلا نمبر ہے خطاب۔ خطاب لفظ کا جو بھی لغوی معنی ہو، خطاب کرنا، مخاطب کرنا یا اپنی طرف متوجہ کرنا، لیکن اردو قواعد میں اس کی تعریف یہ ہے کہ اصلی نام کے علاوہ وہ اعزازی نام جو کسی کے بڑے کارنامے کی بدولت حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے نوازا جائے۔ مطلب یہاں سیدھی سی بات یہ ہے کہ کوئی انسان زندگی کی کسی بھی میدان عمل میں کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی بڑا کام کیا ہے، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، معیشت کا میدان ہو، یا ادب کا میدان ہو، لٹریچر کا فیلڈ ہو، یا اسی طریقے سے کسی نہ کسی اعتبار سے عوامی خدمات کی یا حکومت کے نظریے سے اس نے ایک بڑا کام کیا ہے اور اس بڑے کام کو ایک عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، حکومت نے اسے بڑی اہمیت دی ہے، اور یا کسی ادارہ سنستھا آرگنائزیشنز نے اس کو ایک بڑا کارنامے کے طور پر اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، مانا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی ایک سمانت اعزازی نام یا ریسپیکٹڈ نیم سے اس کو نوازا گیا ہے، اس کو دیا گیا ہے۔ ایسے نام کو خطاب کہا گیا ہے۔ اس میں ایک بات جو مد نظر ہونی چاہیے اور جو ایک طرح سے اہمیت کے طور پر اس کو جو ہے ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ ایسا نام حکومت کی طرف سے دیا گیا ہو یا کسی سنستھا ادارے کی طرف سے دیا گیا ہو، اسی کو ہم خطاب کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا اگر کوئی نام ہے جو کہ حکومت کی طرف سے نہیں دیا گیا ہے یا کسی ادارے کی طرف سے نہیں دیا گیا ہے، اس کو خطاب نام نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ اس کی مثال جیسے پدم بھوشن ہے، دیش رتن ہے، سر ہے، دادا صاحب پھالکے ہے، اس طرح سے بھارت رتن وغیرہ جتنا بھی نام ہو سکتا ہے جو کہ حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے یا کسی ادارے کی طرف سے دیا گیا ہے، جیسے دادا صاحب پھالکے بالی ووڈ کی طرف سے دیا جاتا ہے، ایسے تمام نام کو خطاب کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 میں لقب ہے۔ یہ بھی اسی طریقے سے کسی انسان نے بڑا کام کیا ہے کسی بھی میدان عمل میں اور اس کی وجہ سے عوام کی نظر میں وہ ایک بہت بڑا کارنامہ محسوس کیا گیا، چاہے وہ مذہبی میدان میں ہو، چاہے کسی بھی انسانی خدمات کی مد نظر اس نے بڑا کام کیا ہے، تو ایسے نام کو عوام کی طرف سے اگر دیا گیا ہے کوئی نام، اعزازی نام، تو اس کو لقب کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف دیکھیے، اصلی نام کے علاوہ وہ اعزازی نام جو کسی کے بڑے کارنامے کی بدولت عوام کی طرف سے نوازا جائے، جیسے بلبل ہند، شیر بہار وغیرہ، یہ ایسے نام ہیں جو کہ عوام کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ شمس العلماء، عالموں کا سورج، شبلی نعمانی کو دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے علمی میدان میں، مذہبی میدان میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ سینکڑوں کتابیں انہوں نے لکھ کے مذہب کے نام پر تا قیامت انہوں نے مذہبی لوگوں کی معلومات کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے، اس کی وجہ سے ان کو شمس العلماء نام دیا گیا تھا۔ ایسے تمام نام کو جو کہ عوام کی طرف سے کسی کی عزت اور احترام کی خاطر دیا گیا ہو، وہ لقب کہا جاتا ہے۔ تیسرا نمبر ہے کنیت۔ کنیت کی تعریف یہ ہے کہ وہ نام جو ابو، ابن، اخ، بنت، اخت،
ام عین میم عام جیسے الفاظ سے شروع ہو اور اصلی نام کی جگہ رشتے کے تعلق سے جانا جائے۔ مطلب یہ کہ اس کو ہم دو انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نام جو عربی الفاظ ہیں، کچھ مخصوص الفاظ ابو، ابن، ام، اخ، اخت، بنت وغیرہ جیسے نام سے شروع ہے، اس طرح کے الفاظ سے نام شروع ہے، یہ کہ جس نام سے رشتہ ظاہر ہو، جیسے ابو الحسن میں حسن کا باپ، ابن مریم میں مریم کا بیٹا، تو اس طرح سے ماں بیٹے کا رشتہ یا باپ بیٹے کا رشتہ، باپ بیٹی کا رشتہ ظاہر ہو رہا ہے۔ ایسے نام، یہ جو نام اختصار کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں شارٹ میں کہ ابو سے شروع ہو رہا ہے یا ابن سے وہ نام شروع ہو رہا ہے، یا ام یا ام سے شروع ہو رہا ہے، یا اخ یا اخت سے شروع ہو رہا ہے، بنت سے شروع ہو رہا ہے، ابن سے شروع ہو رہا ہے، ایسے تمام نام کو ہم کنیت کہیں گے یا اس طرح کے نام کو کنیت کہا جائے گا۔ جیسے اس کی مثال ہے ابو الحسن ہے، ابن عباس ہے، ابن مریم ہے، ابو حنیفہ ہے، یہ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اسے نام کو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ ابو لگا ہوا ہے یا ابن لگا ہوا ہے یا ام لگا ہوا ہے یا ام لگا ہوا ہے، نام کے پہلا لفظ اسی طریقے سے ہے تو اس کو ہم کنیت نام دیں گے۔ چوتھا نمبر ہے عرف، عین ریف ہے، عین کے اوپر پیش لگائیں گے تاکہ یہ پتہ چلے کہ کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے بلکہ ایک اصطلاح ہے اور علم کی چوتھی قسم ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے وہ نام جو کسی کی اچھی یا بری عادت کی وجہ سے سماج میں مشہور ہو جائے جو اصلی نہ ہو۔ اصلی نام ہوتا ہے جو کہ ماں باپ نے رکھا ہوا ہے، اور ایک نام جو کہ سماج میں پڑ گیا ہے، اور اس سماج میں پڑھنے کی بنیاد یہ ہے کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے، اچھی عادت اس کے اندر پائی گئی ہے، یا یہ کہ کوئی بری عادت ہے جس کی وجہ سے سماج میں ایک ایسا الگ سا نام دے دیا گیا اور اسی نام سے وہ مشہور ہو گیا، اسی نام سے جانا جانے لگا، اور جب کبھی بھی اس کو پکارا جاتا ہے یا اس کا کوئی نام لیا جاتا ہے اسی نام سے لیا جاتا ہے اور اصلی نام نہیں ہے یہ۔ جیسے مرزا ہے، کلو ہے، گڑیا ہے، تو کسی کا نام سمیع اللہ ہے، اس کا نام مرزا پڑ گیا۔ اسی طرح سے کسی کا نام کچھ اور ہے لیکن کلو سماج میں نام مشہور ہو گیا، اور اسی طریقے سے پیار سے کسی کا نام گڑیا بچپن میں پڑا تھا اور وہ نام اسی طریقے سے وہ بڑا ہونے کے باوجود سماج میں مشہور ہو گیا اور اسی نام سے جانا جانے لگا۔ ایسے تمام نام کو عرف کہا جاتا ہے۔ عرف وہ نام جو کسی کی اچھی یا بری عادت کی وجہ سے سماج میں مشہور ہو جائے، سماج میں پڑ جائے اور اسی نام سے اس کو پکارا جائے اور یہ اصلی نام نہ ہو، تو ایسے تمام نام کو عرف کہا جاتا ہے۔ پانچواں نمبر ہے تخلص۔ تخلص یہ خالصتاً عربی لفظ ہے، عربی کا مصدر ہے یہ۔ اس میں یہ اردو قواعد میں اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ نام جسے شعراء کرام، ادباء حضرات اصلی نام کے بدلے آخری شعر میں استعمال کرے۔ یہ مختصر نام ہوتا ہے، چھوٹا نام ہوتا ہے، کسی کے نام میں 3 الفاظ شامل ہوتے ہیں، 4 الفاظ یا 2 الفاظ شامل ہوتے ہیں، اس طرح سے عموماً نہیں ہوتا، اس میں ایک ہی لفظ کو شامل کیا جاتا ہے، یا تو ایک ہی کسی شاعر کا نام ہے، اسی میں سے 3 نام ہیں، اس میں سے ایک نام کو اس میں منتخب کر لیا گیا تخلص کے طور پر، یا ایک کہ 2 ہے اس میں سے ایک کو مختصر کر لیا گیا، یا ہے کہ اصلی نام میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں سے کسی ایک لفظ کو اس تخلص کے طور پر استعمال کیے جانے کے لیے مخصوص کر لیا گیا۔ ایسے تمام مختصر نام کو جو کہ ایک ہی لفظ ہو سکتا ہے یا کوئی الگ اپنا نام نہیں ہے، نام میں شامل نہیں ہے، لیکن الگ ایک لفظ کو شعراء کرام نے منتخب کیا ہے تخلص کے طور پر استعمال کرنے کے لیے، ایسے تمام نام کو ہم تخلص کہیں گے۔ اور عموماً یہ شعراء کرام آخری شعر میں استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی ایک پہچان بنے، اور اس کی ایک پہچان کے لیے ایک اوپر ایک لکیر ہوتی ہے جس میں ایک چھوٹا سا شارٹ پوائنٹ ہوتا ہے، اور اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا نام تخلص کہا جا سکتا ہے۔ تخلص وہ نام جسے شعراء کرام اصلی نام کے بدلے آخری شعر میں استعمال کرے، جیسے میر ہے، غالب ہے، جوش ہے، حالی ہے، اقبال ہے، ایسے تمام نام کو تخلص کہا جاتا ہے۔ اور تخلص کے طور پر استعمال ہونے والے جتنے بھی نام ہو سکتے ہیں وہ عموماً اس کے اوپر ایک لکیر کھینچی ہوتی ہے، ایک خط ہوتا ہے، اور جس کے دائیں طرف ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کو جو اوپر کی طرف ابھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح سے ہم تخلص کو بڑی آسانی سے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے میر کا ایک شعر ہے، اس کی مشہور غزل کا